چلیے سیدھے آج کے اس بے حد دلچسپ تجزیے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت ہی سنسنی خیز اور پراسرار کہانی پیٹرا کا راز کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ دراصل یہ صرف کسی قدیم شہر کے کھنڈرات کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس پرانے اور گہرے سوال کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے کہ آخر اصلی خزانہ ہوتا کیا ہے۔ ہم ان تمام پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس کہانی میں قدم قدم پر سسپنس اور تجسس پیدا کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس شاندار سفر کو۔ کہانی کے بالکل آغاز میں ہی مقامی گائیڈ سلیم کا ایک جملہ سننے کو ملتا ہے جو فوراً ہی ایک خوف اور تجسس کی فضا قائم کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان ماہر آثار قدیمہ آیان کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے، جو اندر گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ سچ میں یہ صرف ایک عام سا ڈائیلاگ نہیں ہے، یہ سیدھا اس خطرے کی نشاندہی کرتا ہے جو آیان کو اپنے دادا کی ڈائری میں لکھے خفیہ چیمبر کی تلاش کے دوران اٹھانا پڑے گا۔ یہیں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کسی عام خزانے کی تلاش ہرگز نہیں، بلکہ انجانے خطرات کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے پہلے حصے پر، یعنی پیٹرا کا راز اور ان خاموش پتھروں کی داستان۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس افسانوی کہانی کو کس طرح حقیقی تاریخ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ کہانی سنانے والا پیٹرا کو صرف ایک شہر نہیں کہتا، بلکہ اسے نبتی لوگوں کی انجینئرنگ کا ایک عظیم کرشمہ قرار دیتا ہے۔ دراصل یہ لوگ صحرا کے خشک ترین ماحول میں پانی محفوظ کرنے اور ان وشال چٹانوں کو تراش کر محل بنانے میں ماہر تھے، اور یہی تاریخی حقیقت اس کہانی میں ایک ایسا وزن پیدا کرتی ہے کہ سننے والا اس پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حقیقت اور فکشن کا یہ امتزاج واقعی لاجواب ہے۔ اگلا حصہ خطرے کے اشارے کے بارے میں ہے، جہاں تجسس اور خوف کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اس حصے میں سب سے اہم نقطہ سلیم کی ہچکچاہٹ ہے۔ وہ کہتا ہے، تم جس چیز کو ڈھونڈنے آئے ہو اس کے بارے میں یہاں لوگ بات نہیں کرتے۔ یہ ایک بے حد طاقتور ڈائیلاگ ہے۔ مقامی لوگوں کا اس خفیہ چیمبر کا ذکر تک کرنے سے انکار کرنا یہ بتاتا ہے کہ وہاں کا وہم اور خوف کس قدر گہرا ہے۔ اسکرپٹ اس نفسیاتی دباؤ کو بہت خوبصورتی سے استعمال کر کے ایک زبردست ٹینشن بناتا ہے، جس سے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خطرے کا احساس بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کے تیسرے حصے کی طرف، یعنی خزانے کی کھوج اور سنگھ کا وہ ڈراؤنا تاریک راستہ۔ یہ ٹائم لائن واقعی کمال کی ہے۔ یہ سفر کا قدم بقدم نقشہ کھینچتی ہے۔ رات 10 بجے ریگستان کی خاموشی، وہاں سے 11 بجے سیک کینین کی تنگ اور تاریک وادیاں، پھر 11:45 پر مشہور ٹریجری بلڈنگ، اور آخر میں رات 12:30 پر زمین کے اندر اس خفیہ چیمبر تک پہنچنا۔ جیسے جیسے زمین کی گہرائی میں سفر آگے بڑھتا ہے، ویسے ویسے تنہائی اور خطرہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب ایک ایسی گھٹن اور کشمکش پیدا کرتی ہے جو کسی کو بھی اسکرین سے چپکائے رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے اب ان باریکیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اس دریافت کو ممکن بنایا۔ سب سے پہلے کینین کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات کو پہچاننا، جو دراصل ایک خفیہ نقشہ تھے۔ پھر اس مشہور ٹریجری کی عمارت کے اندر ایک خفیہ لیور ڈھونڈنا، اور جیسے ہی وہ لیور کھینچا گیا، پتھر ہلا اور اندھیری سیڑھیاں سامنے آ گئیں۔ یہ میکینزم اور قدیم فن تعمیر ظاہر کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اپنے خزانوں اور رازوں کو چھپانے کے لیے کتنی حیرت انگیز ذہانت کا استعمال کرتے تھے۔ سچ پوچھئے تو یہ ان قدیم ماموں سے پردہ اٹھانے کا ایک نہایت ہی دلچسپ مرحلہ ہے۔ یہاں سے چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے، جو اس بنیادی سوال پر مبنی ہے کہ آخر اصلی خزانہ کیا ہے۔ یہاں جو موازنہ پیش کیا گیا ہے وہ یقیناً اس کہانی کی روح ہے۔ ایک طرف سونا اور بادشاہ کا ماسک ہے جو مادی اور دنیاوی دولت کی علامت ہے، اور دوسری طرف ہے علم، جو ایک ایسی دولت ہے جسے چھوا نہیں جا سکتا، مگر وہ لافانی ہے۔ یہاں آ کر کہانی نہایت ہی فلسفیانہ انداز میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا واقعی سونا اور چاندی ہی سب کچھ ہے، یا وہ بصیرت اور علم جسے بچانے کے لیے اتنے خطرناک جال بچھائے گئے تھے، وہ ان مادی چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور اس بات کی تصدیق اس شاندار ڈائیلاگ سے ہوتی ہے جو اس کرسٹل پر کندہ تھا۔ جب اسے پڑھا جاتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے، اصلی خزانہ سونا نہیں، علم ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ ہے۔ وہ تمام جان لیوا جال، وہ خوفناک راستے، وہ سب کسی سونے چاندی کو بچانے کے لیے تھے ہی نہیں۔ ان کا مقصد تو دانش اور حکمت کو محفوظ رکھنا تھا۔
یہ پیغام سچ میں ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے کہ قدیم تہذیبیں کس طرح دولت سے زیادہ علم کو اہمیت دیتی تھیں۔ پانچواں اور آخری حصہ اس خاموش وراثت اور رازوں کے احترام کے حوالے سے ہے۔ اس مقام پر آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو جال بچھایا گیا تھا وہ دراصل پیٹرا اور اس کے رازوں کو تباہی سے بچانے کے لیے تھا۔ اسی قدیم مقام کے تقدس کا احترام کرتے ہوئے سونے کا ماسک وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر کہانی کے اختتام پر جب پیٹرا پر صبح کی پہلی کرن پڑتی ہے تو ایک آواز ابھرتی ہے۔ کچھ راز دنیا کو بدل دیتے ہیں اور کچھ راز چپ رہنے میں ہی بہتر ہوتے ہیں۔ اس منظر کی خوبصورتی اس کا سکون ہے۔ رات کی اس دہشت کے بعد صبح کی روشنی ایک نئے ادراک کی علامت بن کر ابھرتی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ماضی کے کچھ رازوں کو چھیڑنے کے بجائے انہیں خاموش ہی رہنے دیا جائے۔ خیر، اب ایک نہایت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی یہ پرانی فطرت ہے کہ وہ تاریخ کو کھود کر نکالنا چاہتا ہے، لیکن کیا انسانیت واقعی ان تمام رازوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے جو ماضی نے اپنے اندر دفن کر رکھے ہیں؟ کیا تجسس اس حد تک اندھا کر دیتا ہے کہ کسی سوئے ہوئے راز کو جگانے کے نتائج ہی بھلا دیے جائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہانی ختم ہونے کے بعد بھی دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ اور ٹھیک اسی مقام پر کہانی اپنے آخری آن سکرین ٹیکسٹ کے ساتھ ایک ایسی چھاپ چھوڑتی ہے جو بھلائی نہیں بھولتی۔ سم لیجنڈز شوڈ نیور بی ڈسٹربڈ، یعنی کچھ لیجنڈز کو کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے۔ اس پورے جائزے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اصلی کامیابی صرف کھوج لگانے میں نہیں بلکہ یہ جان لینے میں ہے کہ کب رک جانا بہتر ہے۔ یہی اس کہانی کا وہ آخری سبق ہے جو تاریخ اور اس کے چھپے ہوئے رازوں کے سامنے عاجزی سکھاتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم سفر بننے کا نہایت شکریہ۔ امید ہے کہ آج تاریخ اور علم کے اس نئے زاویے نے یقیناً کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔